बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीर बनने का तरीका। रिस्क में कमी हो रही है, परेशान हैं आप, घर में गुर्बत के फाके बादल मंडला रहे हैं गुर्बत के, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली आए, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात आप पे राज़ी हो, क्या पैसा ना हो तो अल्लाह की ज़ात राज़ी नहीं होती? वैसे मैंने एक बात देखा है, सच बोलने वाले की कोई कीमत नहीं होती, है ना? हाँ, ये तो है। ऐसा क्यों है? हक के साथ लोग खड़े क्यों नहीं होते वैसे? वो जो बेचते थे दर्दे दवाए दिल, वो जो बेचते थे दर्दे दवाए दिल, अपनी दुकान बढ़ा गए। ओए ओए, अनदर बाउंड्री। अच्छा दोस्तों, अमीर बनने का मैं एक ऐसा फन देने लगा हूं, ये मेरा जिंदगी का आजमूदा है। मुझे अमीरी का शौक नहीं है। मैं अमीर बनना चाहूं तो जरदारी से ज्यादा अमीर बन सकता हूं। ये बात सच है। कहते हैं जरदारी के घोड़े मेवे खाते हैं, समझ? लेकिन कहने का मतलब ये, अगर मैं चाहूं तो अरब खरबपति बन सकता हूं। हर बंदे का शौक होता है, यार मैं ये बनूं, मैं ये बनूं। लेकिन मैं ये एक ऐसा फार्मूला देना चाहता हूं कि आप अमीरों करोड़पति बन जाएंगे। मुझे अमीर होने का शौक नहीं। हाँ, जरूरत है जिंदगी हो पैसा कि 3 टाइम रोटी चलती रहे, घर का बिजली का बिल होता रहे, है जी, किसी के आगे यूं ना करना पड़े, इतना तो होना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं अल्लाह से मांगता कि परवरदिगार तू मुझे अरब करोड़पति बना दे, नहीं। फिर तो मैं उसकी याद से गाफिल हो जाऊंगा, मुझे बड़ी सोचें आ जाएंगी, गरूर और तकब्बुर कहीं मुझे ले ना डूबे और जिंदगी अल्लाह की याद में ना गुजरे, वो काहे की जिंदगी। हाँ, उन लोगों के लिए लाया हूं जो अमीर बनना चाहते हैं, जो इतना चाहते हैं भजन हमारे पास चलो इतना हो आबाज भाई कि हमारा 3 टाइम रोटी पानी चलता रहे, हमारे नुकसान हो रहे हैं वो रुक जाए, हैं? तो उसके लिए क्या करना है? लो जी, अमल सुन लीजिए। बंदा न जिसको सैयद गुलाम अब्बास शिराजी कहते हैं, शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफें मेरे रब ही के लिए हैं, मेरे रब ही के लिए हैं। वही तुम्हारा दुनिया और आखिरत में कारसाज है, वही है। वही हो मेरे तमाम देखने वालों, मेरा अल्लाह ही तो है, वो पाक बेऐब है। अब अमीर बनने के लिए आपको क्या करना है? अमीर बनने के लिए आजकल हमारे माशरे में औरतें चाहती है मनी, पैसा। आई नीड मनी अब्बास भाई, आई नीड मनी। यू नीड मनी, मनी इज हनी। इफ यू नीड अ मनी देन you must follow them the steps. I hope what I'm saying to you. So start this topic. आपने सबसे पहले आपने सबसे पहले ये करना है। लड़कियां अमीर बनना चाहती हैं, होती है ना लड़कियां, कि वो क्यों तालीम हासिल करती हैं, क्यों नौकरियां करती हैं, क्यों बड़े बड़े ऑफिस में काम करती हैं, लिबरल लोगों के साथ क्यों बैठना पसंद करती हैं? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। जितने भी टिकटॉकर्स हैं, जितनी भी सोशल मीडिया की औरतें हैं, चाहे वो अच्छी हैं, अच्छे काम कर रही हैं, चाहे बुरे काम कर रही हैं, बिकॉज दे नीड अ मनी, उनको पैसा चाहिए। तो मेरे तमाम देखने वालों, मेरी जितनी महिलाएं, जितने पुरुष पाकिस्तान इंडिया में मुझे सुन रहे हैं, कृपया करके इन पे ध्यान दीजिए, वरना यह हारी कानक हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो बात यह है, ये काम करने से पहले कभी जिंदगी में गलत काम ना करें, वरना वो आपके लिए घातक हो सकता है। ठीक है? रब की अपने लीलाएं हैं, रब जो चाहे करना चाहे। अब अमीर कैसे बना जाए, सवाल ये खड़ा हो रहा है। बताता हूं, सब्र करो। उतावले क्यों हो रहे हो? सब्र तो करो, थोड़े हवा तो दे लेना मुझे। अच्छा जी, अमीर बनने के लिए मेरे तमाम देखने वालों, एक ऐसा कारोबार लाया हूं, एक ऐसी चीज लाया हूं, अगर आप उसको अपनी जिंदगी में करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के हुक्म से आप मुझे झोलियां उठा के दुआ दोगे सैयद को। आप इस सैयद के लिए सिर्फ ये है कि सैयद का अमल शुरू करने से पहले 5 मुस्तहिक लोगों को अल जब्बार के नाम का खाना खिलाना होगा। मंजूर है? मंजूर है? अगर जो अमीर बनना चाहता हो, औरत हो या मर्द हो, तो 5 मुस्तहिक लोगों को किसी भी दिन, किसी भी वक्त 5 लोगों को अल जब्बार, जो बड़ा जबरदस्त है, उसके नाम का खाना खिलाना होगा। रोटी खिला दें, हलवा खिला दें, सूजी खिला दें, बालूशाही खिला दें, मिठाई खिला दें, 5 लोगों को। ठीक है जी? नाम लेना है अल जब्बार,
نام یاد رکھے گا. اس 5 لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد اس کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے. ایک تسبیح بتا رہا ہوں, اس کو آپ نے روزانہ 500 دفعہ, کتنے؟ 500 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ القہار الجبار, القہار الجبار میرا ہو بیڑا پار, الجبار القہار میرا ہو بیڑا پار, الجبار القہار میرا ہو بیڑا پار. یہ آپ نے کلام زندگی میں یاد رکھنا ہے. الجبار القہار میرا ہو بیڑا پار, الجبار القہار میرا ہو بیڑا پار. یہ آپ نے کلام اچھے طریقے سے سن لیا. ٹھیک ہے جی. اب اسی طریقے سے یہ آپ کو کیا کہتے ہیں سکرین پہ بھی دکھایا جا رہا ہے. یہ دیکھیے, دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں, مجھے فون کر کے تنگ نہیں کرنا پھر. الجبار القہار میرا ہو بیڑا پار, بس یہ کلام ہے. اس کی 500 دفعہ تسبیح کرنی ہے, 500 دفعہ پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ مان لیجئے شروع میں آپ نے اول آخر 11 بار یا 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے, یا درود تاج پڑھ لیں, یا درود تنجینہ پڑھ لیں. کوئی بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں, کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق کیوں نہیں ہے, سمجھ نا بات کو. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے پہلے جو دانہ آئے گا تسبیح کا, الجبار القہار میرا ہو بیڑا پار, ایک دانہ ہو گیا. دوسرا دانہ الجبار القہار میرا ہو بیڑا پار, 2 تسبیحیں ہوگی. الجبار القہار میرا ہو بیڑا پار, یہ 3 تسبیح. اسی طریقے سے آپ نے 500 دفعہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے 11 دفعہ درود پڑھ لینا کوئی سا بھی. ٹھیک ہے جی. اب اس عمل کو آپ نے کس ٹائم پڑھنا ہے؟ اس عمل کو ٹھیک آپ نے رات 12 بجے پڑھنا ہے. آپ نے اس کے لیے کپڑے کوئی بھی ہوں, لیکن پاک کپڑے ہوں. کپڑے پہ جنت فردوس مروہ کوئی بھی تیز قسم کا عطر اپنے جسم پہ, کپڑوں پہ, یعنی کہ جسم پہ نہ لگائیے گا, جلد پہ چبھنے لگ جائے گا, پھر آپ ناچنے لگ جائیں گے بیٹھتے ہوئے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو کپڑے ہیں اس پہ فوارہ وہ نہیں ہوتا پانی والا شاور, اس میں ڈال کے نا اس پہ مار کے پریسنگ کیجئے گا, اس میں بڑی بہترین خوشبو آئے گی. نارملی لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں ہاتھوں سے, اتنا سا لگانا, دیکھو اتنا سا. اسے جیسے تیل نہیں لگاتے بالوں میں, ایسے لگائیے. یہ دیکھیے میں نے طریقہ بتا دیا آپ کو, ٹھیک ہے. پھر ہلکا سا بالوں پہ ایسے پیچھے سے, یہ آپ نے عمل کرنا ہے. اور اگر کوشش کریں 2 عدد 3 عدد اگربتیاں 7C والی جلائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور پھر مصلی بچھانا ہے, اور آپ نے 2 رکعت برائے حاجت ادا کرنی ہے. حاجت کیا ہے؟ اب جو 2 رکعت برائے حاجت کی جو آپ ادا کریں گے, پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب. یہ آپ کو 30ویں پارے میں سورہ ملے گی. پہلی رکعت میں سورہ الم نشرح فاتحہ کے بعد, دوسری میں بھی یہی 7 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اپنے حق میں دعا مانگیے, اور ٹائم کی خاص پابندی کرنی ہے. رات 12 بجے بیٹھے تھے تو 12 بجے آپ نے تعلیم شروع کر دینی ہے تسبیح دانے. 11:30 بجے بیٹھ جائے, 2 رکعت شکرانے کے برائے حاجت کی ادا کر لیں, جو آپ کی حاجت ہے. نیت کرنی ہے یا اللہ میں روزے رزق کے لیے کرو, میرے پروردگار قبول فرما. ٹھیک ہے. اور اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے, اس نماز کو شروع کر دینا. اس کے بعد 12 بجے کی تعلیم شروع کر دیں. 500 دفعہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جو دونوں ہتھیلیاں پھونک مارنی ہے اور چہرے پہ مس کر لینا ایسے. پھر آپ نے نیچے آ جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس عمل کو زیادہ نہیں, صرف 11 دن تک. کتنا؟ 11 دن تک. جب 11 دن پورے ہو جائیں گے تو اب پھر آپ نے جب 12واں دن آئے گا, تو جب 12واں دن صبح چڑھے گی, تو اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, زیادہ نہیں, صرف اور صرف 40 لوگوں کو. کتنے؟ 40 لوگوں کو الجبار القہار کے نام کا, الجبار القہار کے نام کا, یعنی کہ الجبار زبردست زورآور, اور القہار وہ جو قہر نازل کر دے گا, وہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یہ اللہ کا بڑا بہترین اور بڑا زبردست نام ہے, اور یہ میرا بہت فیوریٹ نام ہے.
القہار تو دل کے قریب ہے میرے، یہ بہت مجھے پیارا لگتا ہے نام القہار. اوئے ہوئے، یہ پاکستانی لوگوں کے لیے القہار بہترین نام ہے کہ قہر نازل ہو، کیونکہ حرکتیں نہیں نا ٹھیک، تو اس لیے یہ کہ اسی طریقے سے میرے جو لوگ تمام دیکھ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو القہار کی ضرورت ہے، وہ جو قہر نازل کر دے گا، وہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. شان ہے نا، عالی شان مقام رکھتا ہے، اونچی کرسی والا، کرسی السماوات و ما فی الارض، اونچی جو حاوی ہے جو اس دنیا پہ، وہ اللہ ہی تو ہے، وہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ بیک ٹو دا ٹاپک، عمل کی طرف آتے ہیں. اب میرے تمام دیکھنے والوں، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے تو 40 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. کتنے؟ 40 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. بہت ہی آسان. اب کیا کھلانا ہے 40 لوگوں کو؟ نمک پارے، بوندیاں مٹر پارے، کوئی 7 رنگی مٹھائی لے لیں، کوئی میٹھی چیز، کھیر بنا لیں 1 کلو 5 کلو کھیر، وہ ٹوٹے ہوئے چاول ہوتے ہیں نا وہ والے، اس میں بادام پستے جو بھی چیزیں خالص دینی ہے، کیونکہ یہ نام بڑا زبردست ہے، الجبار القہار. الجبار القہار نام لینا ہے اس کے اوپر جب کوئی چیز تقسیم کرنی، یہ ذہن میں رکھیے گا بات. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، مطلب کہ 40 وہ کوئی کھیر مثال کے طور پہ آپ بنا رہے ہیں تو پورے 40 لوگوں میں، بچوں میں، ادھر ادھر میں تقسیم کر دینی، مرد عورتوں میں. اگر ہوں یہ نہ ہو تسی جو چیز پکاؤ وہ سارے اپنے علاقے اپنے گھر چ ونڈ دیو، خود بھی کھا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا، ایک چمچ حسب ذائقہ. باقی جو کھیر ہے وہ آپ نے 40 لوگ گننے ہیں، 40 سے اوپر چلی جائے تعداد، لیکن 40 سے نیچے نہیں آنی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جن مردوں عورتوں کے حالات خراب ہیں تو وہ سید بادشاہ کی باتوں پہ عمل کر لے، اور جو امیر ہونا چاہتے ہیں، امیر سے امیر ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کم سے کم 1100 لوگوں کو کھانا کھلائے. جن کے پلازے ہوتے ہیں مہینے کا 18 لاکھ 20 لاکھ کرائے آتے ہیں، لوگوں کو ہوتے ہیں لوگ ایسے، ان کو چاہیے کہ وہ 1100 لوگوں کو کھانا کھلائے. اس عمل کو کرنے کے بعد لو جی، اگر مان لیے لو لیول کے ہائی لیول کے لوگ اس عمل کو کر لیتے میرا دیا ہو اللہ کے حکم سے، بڑی آنکھ اور بڑی شان میرے یا ذل جلال والاکرام کی ہے. یا اللہ تیرے لیے آسان ہے اور میرے لیے مشکل ہے. میرا اللہ چاہے گا، میرا رب چاہے گا، گھر میں فاقے ختم ہو جائیں گے آپ کے. سید کو دعا دینا ہاتھ اٹھا کے، گھر میں غربت انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی، کچھ ہی دنوں کے اندر، ہو سکتا ہے اسی دن ہی آپ کے گھر میں نا خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی، پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ بات، آپ مجھے خود دعا دیں گے، بالکل صحیح بات ہے. آپ اس کو کر کے دیکھیے، یہ بہت ہی پیارا عمل ہے. آہستہ آہستہ پیسے آنے لگ جائیں گے، نئے کپڑے پہنو گے، جوتے لو، کھانا کھاؤ. لیکن جب پیسے آ جائیں نا، جوڑنا مت اس کو، یعنی کہ زیادہ کے چکروں میں نا لوگ پلاٹ وغیرہ لینے لگ جاتے ہیں، پراپرٹیاں وغیرہ، کیا پتہ تم فوت ہو جو. پھر اس کو کھایا پیا کرو، کپڑے لو، کوئی چیز کھاؤ، زنگر بکرے کے گوشت کھاؤ، مٹن کھاؤ، دودھ پیو خالص، اپنی بھینسیں رکھو، نیچے بیٹھ کے دودھ پیو، یہ چیزیں لایا کرو. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ تو بندہ خرید کے رکھ لیتا ہے، باؤٹ ہو جاتی ہے. بھائی کھاؤ پیو جتنا ہو سکے، لنگر چلتا رہے گھر میں، اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. سمجھ، کیونکہ جو چیز آج میں یہ پہنی بیٹھا ہوں میرے تمام دیکھنے والوں، یہ میری ہے. اگر میں اس کو اتار کے رکھ دوں گا، کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میں اس کو پہن سکتا ہوں یا نہیں، یا کسی اور کو نصیب نہ ہو جائے، ہے نا. کھایا پیا کرو، پیسے ہو نا، نکل گئے کہیں آؤٹنگ پہ، کھاؤ پیو، ہوٹلنگ ادھر ادھر، انجوائے کرو. گھر میں بکرے کا گوشت لے آؤ، بکرے کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے، کلو پٹ کی نہ وہ لے، پٹ صحیح بنتا ہے. بکرے کی ٹانگ، ران، بکرے کی ران، ہو بڑا سا گلابی رنگ کا ہو گوشت، دیسی گھی میں پکاؤ، مسالے میں، کالی مرچ میں، بہت پیارا. اچھا دوستو، امیر ہو جاؤ تو سید کے لیے دعا کر دینا، آپ کے ساتھ تھوڑا شغل کر لیتا ہوں، تاکہ اس بہانے جو پریشان بیٹھے ہوں بہن بھائی، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے. یہ بھی بڑی بات، کسی کو چہرے پہ مسکراہٹ لانا یہ میرے رب کی شان ہے. وہ اللہ پتہ نہیں کون سے اس کو خدا پسند آ جائے، اللہ مجھے کہے روزے محشر کے دن جانے دو اس کو جانے دو جنت میں،
یہ کسی کا برا نہیں سوچتا تھا. اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے, وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. آپ امیر ہو جائیں گے, آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے بھائی, آپ اس کو کر کے دیکھیں اور بولیے. ویسے ہماری عوام کو ایسے کام یہ میں دینا نہیں چاہتا, ایسے ٹپس جس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں, لیکن میں سوچتا ہوں چل یار کوئی بات نہیں, دعا تو دیں گے. چلو دعا تو دو گے مجھے, جب امیر ہو جاؤ تو مجھے دعا تو دو گے یا نہیں دو گے؟ اللہ سے ہاں میرا ذکر ضرور کرنا, اور دیکھو کہیں شیطان تمہیں میرا ذکر کرنا بھلا نہ دے. اللہ سے میرے حق میں دعا مانگنا, ٹھیک ہے؟ ہوپ دار سب دیکھتے رہیے تسماتی خزانہ. اللہ حافظ.